الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وقال الله تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، 18 ذی الحج بروز جمعہ سن 38 ہجری خلیفہ ثالث داماد رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ سن 38 ہجری میں 18 ذی الحج کو اللہ کے نبی کے اس پیارے داماد کو باغیوں نے شہید کر دیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ 5ویں پشت میں جا کر حضرت عثمان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارکہ اس طرح ہے کہ آپ کا سینہ کشادہ تھا، آپ کا رنگ مائل بھی زردی تھا، اور آپ کے چہرے پر چند چیچک کے نشانات تھے۔ آپ کا جو قد تھا وہ متوسط تھا، اور اخیر عمر میں اپنے بالوں کو خضاب لگایا کرتے تھے، اور دانتوں میں سونے کے تار بندھے ہوئے تھے۔ آپ کی جو خلافت کا زمانہ ہے وہ 12 دن کم 12 سال آپ نے خلافت کو سرفراز فرمایا، اور سب سے لمبی جو خلافت کا زمانہ رہا ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا رہا ہے کہ آپ کے زمانے خلافت میں اسلام کی جو شاخیں تھیں، جو جڑیں تھیں، وہ ہندوستان تک پھیلی تھیں۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی وصف نمایاں ہوا کرتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کے اندر شرم و حیا کا وصف بہت زیادہ نمایاں تھا کہ آپ بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ اتنے زیادہ شرم و حیا والے تھے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نہانے کے لیے کپڑے بدلتے تھے تو اپنے گھر کے سارے دروازے، ساری کھڑکیاں اور پردے وغیرہ ڈال کر بدلا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نے پوچھا کون؟ کہا کہ ابو بکر، اور اللہ کے نبی اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا جو کپڑا تھا وہ آپ کی پنڈلیوں سے اوپر تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی سے بات چیت کی اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نے پوچھا کون؟ کہا کہ عمر۔ آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے، اللہ کے نبی سے بات چیت کی اور رخصت ہو لیے۔ پھر تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نے پوچھا کون؟ کہا کہ عثمان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ایک دم بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ کا جو کپڑا آپ کی پنڈلیوں سے اوپر تھا، آپ نے اس کو پہلے درست کیا اور اس کے بعد حضرت عثمان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اور حضرت عائشہ یہ سارا منظر کیا ہے؟ دیکھ رہی ہیں کہ ابو بکر آئے، آپ اسی حالت میں رہے، عمر آئے، اسی حالت میں رہے۔ جیسی ہی حضرت عثمان آئے، آپ نے فوراً اپنا جو کپڑا تھا اس کو درست کیا۔ آئے، بات چیت کی، مجلس ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے والد آئے، آپ اسی حالت کے اندر بیٹھے رہے، پھر بعد میں عمر فاروق آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، اور جیسے ہی حضرت عثمان آئے آپ نے فوراً اپنی پنڈلی کا کپڑا درست کیا، اپنی پنڈلی کو ڈھانپا اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے کیا ہے، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مزاج کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنی زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، جنت کے اندر ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی جگری دوست ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دوست اور ایک ہوتا ہے جگری دوست۔ وَرَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانٌ، جنت میں جو میرا جگری دوست ہوگا وہ کون ہوگا؟ حضرت عثمان ہوں گے۔ اور حضرت عثمان دنیا کے اندر وہ واحد اکلوتے انسان ہیں کہ جن کے گھر کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں، کہ آپ نے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں دی، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم گھر پر تھی، پھر آپ نے ام کلثوم بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اعتماد تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس انداز سے زندگی گزارا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی حضرت عثمان سے اتنے زیادہ مطمئن تھے کہ پے در پہ 2 بیٹیاں دے دیں، اور بعد میں خواہش کر رہے ہیں کہ عثمان اگر کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا، لیکن اس وقت کوئی تھی نہیں۔ حضرت فاطمہ کا بھی نکاح ہو چکا تھا، اور حضرت جو دوسری بیٹی تھی آپ کی ان کا بھی کیا ہے، نکاح ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی دعائیں لی ہیں، بڑی دعائیں لی۔ سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی نے مدینے کے اندر اعلان کیا کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے، اور آپ نے 30,000 صحابہ کا لشکر عیسائی رومیوں کے مقابلے میں جمع کیا، اور آپ وہ 30,000 کا لشکر لے کر جو ہے شام اور مصر کے علاقے میں نکل پڑے۔
اور آپ نے مدینے کے اندر اعلان کرا دیا کہ ہر آدمی جو ہے غزوہ تبوک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 20,000 درہم اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ مع ساز و سامان کے اور 100 گھوڑے اور 1000 دینار اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دی۔ درہم نہیں، 1000 دینار جو سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ 900 اونٹ مع ساز و سامان کے، 100 گھوڑے مع ساز و سامان کے اور 1000 دینار اللہ کے نبی کے سامنے لا کر پیش کر دیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب وہ مال اللہ کے نبی کے سامنے پڑا ہوا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس طریقے سے مال کو اٹھا رہے تھے، اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ عید الفطر کا دن ہے، اللہ کے نبی عید کی نماز پڑھانے کے لیے جو ہے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور آ کر فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی آج عید کا دن ہے، گھر پر غربا، فقراء اور یتیم اور مسکین لوگ آئیں گے، ان کو دینے کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے پاس اس وقت گھر کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور دن کون سا ہے؟ عید الفطر کا دن۔ اللہ کے نبی جب عید کی نماز پڑھانے کے بعد واپس تشریف لا رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر غریبوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور کھانے کے جو برتن ہیں وہ چولہے پر اتر رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں، اور مہمان آ رہے ہیں، کھانا کھا کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے لوگوں سے پوچھا، گھر آ کر حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ کھانے کا انتظام کہاں سے ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کے داماد حضرت عثمان نے یہ سارا ساز و سامان بھیجا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ہمیں صاف نظر آ رہی تھی، اور اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ارشاد فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے قدم قدم پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ کے گھر تشریف لے گیا جو حضرت عثمان کی بیوی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا حضرت رقیہ کے ہاتھ میں کنگھی تھی۔ حضرت رقیہ فرمانے لگیں ابھی ابھی اللہ کے نبی میرے پاس آئے تھے اور میں نے اللہ کے نبی کے بالوں میں کنگھی کی تھی، اور مجھ سے اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا تھا کہ رقیہ تمہارا عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں رقیہ تمہارا عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت رقیہ نے فرمایا کہ اے ابا جان عثمان کو میں نے بھلا پایا، عثمان کو میں نے بھلا پایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رقیہ عثمان کا خیال رکھنا، اس لیے کہ عثمان تمام صحابہ کرام میں اخلاق میں مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ اخلاق کے اندر
تمام صحابہ کرام میں اگر کوئی مجھے سب سے زیادہ مشابہ ہے تو کون ہے؟ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ نے ساری رات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ اگلے دن آپ مسجد کے منبر پر جو ہے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے عثمان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے عثمان کے اگلے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے عثمان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے عثمان کے ان گناہوں کو معاف کر دیا جو چھپ کر کیے ہیں، اللہ نے عثمان کے ان گناہوں کو معاف کر دیا جو علی الاعلان کیے ہیں، اور قیامت تک عثمان سے جتنا گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ساری کی ساری فضیلتیں کس نے حاصل کی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری دعاؤں کے حقدار کون بنے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بنے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو مدینۃ المنورہ کے اندر قحط پڑ گیا، مدینے کے اندر کھانے پینے کا کچھ بھی ساز و سامان میسر نہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عثمان نے 100 اونٹ مع غلے کے مع ساز و سامان کے مدینۃ المنورہ میں لوگوں کے درمیان میں تقسیم فرما دی۔ 100 اونٹ سامانوں سے لدے ہوئے، غلے سے اناجوں سے لدے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینۃ المنورہ کے اندر تقسیم فرما دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، اور یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی نے پردہ فرما لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، اور میں نے جب اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ کی زیارت کی بڑی تمنا تھی، مجھے آپ کی زیارت کا بڑا شوق تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ باقی بات بعد میں ہوگی، آج میں ذرا جلدی میں ہوں۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ عثمان نے مدینۃ المنورہ کے اندر 100 اونٹ مع ساز و سامان کے تقسیم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عثمان کی اس نیکی سے خوش ہو کر عثمان کا جنت کے اندر ایک عروس کے ساتھ نکاح فرمایا ہے، میں اسی نکاح کی مجلس کے اندر شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کی قدم قدم پر کتنی دعائیں لی ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں واقعات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بھرے پڑے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے پیغمبر علیہ السلام کی مدد کی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے گھر میں 4 روز سے فاقہ تھا۔ کتنے روز سے؟ 4 روز سے فاقہ تھا۔ 4 روز سے اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا تک نہیں جلا تھا، گھر والوں نے ایک لقمہ تک نہیں کھایا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ چولہے کے اوپر جو ہے کھانا پک رہا ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا عائشہ کھانے کا سامان کہاں سے آیا؟ اے اللہ کے نبی حضرت عثمان نے بھیجا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی واپس پلٹ کر پھر مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ سجدے کی حالت میں گر گئے اور کافی دیر تک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ جنت کے اندر ہر انسان کا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جگری دوست ہوتا ہے، اور میرا جنت کے اندر جو جگری دوست ہوگا وہ کون ہوگا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اور 18 ذی الحجہ سن 38 ہجری یہ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کا دن ہے کہ اسی دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے شہید کر دیا تھا، اور جمعہ کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، باغیوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے،
آپ وقت کے خلیفۃ المسلمین ہیں، اور آپ کی حکومت کے اندر، آپ کی خلافت میں اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ ہندوستان کی سرحدوں تک لہرایا ہے۔ اور صحابہ کرام حضرت عثمان سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان، آپ ایک مرتبہ اسلامی فوج کو حکم فرما دیجئے، یہ اسلامی فوج سارے کے سارے باغیوں کا صفایا کر دے گی۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی کے پیارے شہر کے اندر کسی کا خون بہے میری وجہ سے، میں اس بات کو برداشت کر سکتا ہوں کہ میرا خون بہہ جائے، لیکن میں کسی مسلمان کا خون بہنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے، اس کی بھی اللہ کے نبی نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی۔ روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، ساتھ میں حضرت ابو بکر ہیں، ساتھ میں حضرت عمر ہیں، ساتھ میں حضرت عثمان ہیں، اور اللہ کے نبی کے ساتھ یہ تینوں صحابہ کرام جبل احد کے اوپر موجود ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی جبل احد پر چڑھتے ہیں، پہاڑ شوخیاں کرنے لگا اور ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہاڑ پر اپنی ٹھوکر ماری، اور ٹھوکر مار کر فرمایا، ہلتا کیوں ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ آج تیری پیٹھ پر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، اور 2 شہید موجود ہیں؟ صدیق سے مراد حضرت ابو بکر، اور 2 شہید سے مراد حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ دونوں کے دونوں صحابہ کرام شہادت کا درجہ حاصل کریں گے، لہذا 18 ذی الحجہ بروز جمعہ سن 38 ہجری کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مصروف ہیں۔ باغی حضرت عثمان کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جس وقت شہید کیا ہے، آپ کے خون کا قطرہ قرآن کریم کی جس آیت پر گرا وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ جس کو کافی ہو جائے اس کو کسی دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی وہ قرآن کریم کے جس قرآن کریم پر حضرت عثمان کے خون کا قطرہ گرا تھا، آج بھی وہ قرآن ترکی کے اندر ایک میوزیم کے اندر موجود ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت کی طرف سے اس عظیم انسان کو شایان شان اجر نصیب فرمائے، اور اس عظیم انسان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسی شرم اور حیا اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔